مہنگائی بہت ہے، گزارا کیسے کریں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ دیکھیں کہ آج کل کا جو دور ہے، بدقسمتی سے ہم نے اب سوشل سائنسز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور جو اکنامکس ہے، معیشت کا سبجیکٹ، یہ ایک سوشل سائنس ہے۔ یہ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ہر ایک کو افیکٹ کرتے ہیں، اور یہ اب ہم سائنس کے پیچھے بھاگ گئے ہیں۔ سائنس بھی چلیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ بیسکس ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک کو افیکٹ کرتی ہے۔ سائنس بھی افیکٹ کرتی ہوگی ایک لیول تک، لیکن اس کا بنیادی طور پہ معیشت کا نالج، سیاست کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں نالج، فلسفی کے بارے میں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر ایک کو آنی چاہیے۔ تو اگر آپ معیشت کے نالج کی بات کریں اکنامکس کے اوپر، تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہوتا یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اکانومی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے، اور جب وہ ایڈجسٹ کرتی ہے، وہ ریسیشن سے ہم کہتے ہیں، وہ ریسیشن آ جاتا ہے، سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کئی ملکوں میں سلو ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر حالات کچھ فرق ہیں، کچھ اکانومی کے آپ کو پتہ ایشوز ہیں جو کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ٹھیک کرنے کی۔ اس سے پہلے آپ کی ڈالر کی ڈیویلیویشن ہو چکی ہے، تو مہنگائی تو کافی ہے، بڑی ہے، بالکل بڑی ہے۔ کوسچن یہ ہے اب کہ آپ کے پاس آج کل کا تو ایک اسپیسیفک دور ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کمائی، ایک کہتے ہیں اخراجات۔ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہماری کمائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اخراجات بھی اسی ریشیو سے یا اس سے بھی زیادہ ریشیو سے بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ میں ایک جنرل اوپینین میں آپ کو دے رہا ہوں، اکانومسٹ جو لوگ ہیں، وہ یہ اکثر اوقات ملکوں میں یہی ہوتا ہے، جب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ اتنا کما لیتے ہیں، تو آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کے اپنے اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب میں تو اتنا کمائی لیتا ہوں، یا میرے ہاتھ میں اتنے پیسے آ ہی جاتے ہیں، آپ بڑی گاڑی لے لیتے ہیں، بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، گھر میں جناب اے سی لگانا شروع کر دیتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے، خوراک آپ کی گھر میں چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اچھا وقت ہر وقت نہیں رہنا۔ تو جب کمائی آئی تو اخراجات بڑھ گئے، لیکن وہ اس ریشیو سے نہیں بڑھتے، یا زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اگر زیادہ نہ بھی بڑھیں، اگر انفلیشن ہو جائے، اب وہی اخراجات جو آپ نے بڑھائے ہیں، انہی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اب آپ کو زیادہ انکم چاہیے، جبکہ یا اگر ڈیفلیشن ہو گئی ہے، پیسے کی قدر کم ہو گئی ہے، اب آپ کے بائنگ پاور کم ہو چکی ہے، اخراجات وہیں کے وہیں ہیں یا وہ بھی مہنگے ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ ایک سیلف ڈسپلن جون سا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماڈریشن از ہاف اکانومی، یعنی کہ اس کے اگر آپ اردو کریں تو ہوگا اعتدال جون سا ہے وہ آدھی معیشت ہے۔ یعنی کہ معیشت کا سبجیکٹ پورے کا پورا آدھا سبجیکٹ صرف یہی ہے کہ اعتدال، خرچوں، آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کا توازن۔ دنیا کے جو سویلائز معاشرے ہیں اس کے اندر یہاں تک انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی تنخواہ کا 100% کا بریک اپ کیسے ہوتا ہے، اور آپ کی گھر کے اوپر کتنا آپ کو خرچہ کرنا چاہیے۔ کہ اگر آپ کی تنخواہ فرض کریں، کہتے ہیں 30% آپ کا گھر کا خرچہ ہے، اب 30% چاہے آپ بینک کی قسط دیتے ہوں یا 30% میں آپ گھر کرائے پہ لے لیں، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ 60% جون سا ہے وہ گھر کا کرایہ دیتے ہیں اسی انکم میں سے، جو وچ از رانگ۔ اسی طرح سے یوٹیلیٹیز کے بارے میں ہے کہ جی 10 سے 15% سے آپ کو دیکھا ہوگا کمپنیوں کے اندر بھی 10 سے 15% یوٹیلیٹیز دی جاتی ہیں، جو بینیفٹس کا آپ کے پیکیج کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کے جناب اخراجات یوٹیلیٹیز کے مہنگائی کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ 25-30% ان کی تنخواہ کا حصہ بجلی کے بل میں جا رہا ہوتا ہے یا گیس وغیرہ کے بل میں جا رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اسی ریشیو سے بڑھنا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ حالات تنگ ہیں، تو اپنے جو اخراجات کہتے ہیں نا، جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، جب پیسے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے گروتھ کا جو سیزن ہوتا ہے جس میں اکانومی بوسٹ کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر اپنے آپ سیزن کی بات کریں، ویدر کی سیزنز میں، تو ایک بہار کا موسم ہوتا ہے یا برسات کا موسم ہوتا ہے جس میں جڑی بوٹیاں بھی نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، ہر چیز پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کا اب کام کیا ہے؟ اور یہ جو دور ہوتا ہے نا مشکل وقت، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو آسانی اس وجہ سے ہے کہ جب آپ کی تنگی آتی ہے، یہ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی گزارا نہیں ہو رہا، اب یہ تنگی کا ٹائم ہے، تو یہ دور اس چیز کو دیکھنے کا دور ہے کہ میں گروتھ کے ٹائم پہ، اچھے موسم کے دوران ایسے کون سے میں نے چیزیں کرنی شروع کر دی ہیں جن کی بیسیکلی ضرورت نہیں تھی۔
اور وہ ضرورت کی بجائے وہ خواہش کی وجہ سے میں نے کر دیا, وہ میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں. تو ایک طرف تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایسے ان نیسیسری جن کی غیر ضروری قسم کے اخراجات کون سے آپ لوگوں نے بڑھا دیے ہیں, جس کا امپیکٹ لائف کے اوپر نہیں ہے, لائف کی کوالٹی کے اوپر کوئی خاص نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جناب معاشرے کا ٹرینڈ ہے یا آپ کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے, تو آپ اس کو کریں. لائف کے اندر میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ دوسری سائڈ سے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم اپنی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اچھی بات ہے, کمائی اگر آپ بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیں, لیکن کمپرومائز لائف کی کوالٹی کو کیے بغیر. یہ نہ ہو کہ آپ 14 گھنٹے کام کرنا شروع کریں اور پتہ چلے کہ آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے یا آپ کے گھر کے تعلقات یا بچوں کو آپ ٹائم نہیں دے پا رہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں اور بعد میں پتہ چلے کہ بچوں ہی آپ سے دور ہو گئے. تو ایسی غلطی مت کیجیے گا. تو یہ جو ماڈریشن اخراجات کے اندر جتنی بھی آپ کے انکم ہوتی ہے اگر آپ بڑھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ اس میں جو غیر ضروری اخراجات ہیں جو کہ کم کیے جا سکتے ہیں یا ان کو اچھے آسان طریقے سے کر کے پیسے بچائے جا سکتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو یوٹیلیٹیز کا کانسیپٹ ہے ہماری, یہ جو دکانوں سے ہم سپر اسٹور سے چیزیں لے آتے ہیں بعض دفعہ جا کے دکان پہ, گلی کے کونے پہ جو کنوینئنٹ اسٹور جنہیں آپ کہتے ہیں, آپ کے محلے کی دکان ہے, گئے جناب 100,000 روپے کا سودا لے لیا. یہ ٹھیک کانسیپٹ نہیں ہے. امریکہ میں بھی اگر آپ جائیں, یورپ میں دیکھیں تو جو کنوینئنٹ اسٹور کی پرائسنگ ہے وہ پرائسنگ عام جو آپ کے سپر اسٹور ہے اس سے زیادہ ہوگی, اور جو ہول سیلر ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی. ہول سیلر کی پرائس سب سے کم ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے کنوینئنٹ اسٹور سے چیز لی ہے تو وہ سب سے زیادہ قیمت کی ہوگی سپر اسٹور کی, اس سے سیکنڈ لیول پہ آتی ہے, اور سب سے سستی آپ کو چیز ملے گی جس کو آپ آج میں بھی یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ رواج ہے جیسے یہ آپ کے بڑے بڑے سٹورز بن گئے ہیں, ریٹیلر جہاں سے لے کے چیزیں آتی ہیں, ہول سیل کے اوپر چیز ملتی ہے. تو آپ ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ بائنگ کرتے ہیں تو احساس ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے ٹوٹل کتنا خرچ کیا, لیکن روز کا اگر آپ 500,000 روپیہ خرچ کرتے رہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یار میں نے تو آج کچھ بھی نہیں کیا, بچے کے 10 دفعہ دکان کے اوپر جناب 10 روپے کی ٹافیاں لے لی, پھر گئے پھر کچھ لے لیا, پھر جناب پاؤ چینی لے آئے, تو یہ آپ نقصان میں رہیں گے. ہمارے وقت میں بھی اور یورپ میں بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہینے کی گراسریز کٹھی کی جائیں. تو جب آپ بلک میں کرتے ہیں, آپ کے سامنے پورا بجٹ ہوتا ہے, تو آپ کا 1-2 مہینے کے اندر سیٹنگ ہو جاتی ہے. آپ کو ہر مہینے ہر چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ بلک میں خرید رہے ہو. آپ کو پتہ ہے گھر میں آپ کے 6 صابن لگنے, 8 کٹھے لگنے, 8 لگنے تو 8 لے آئیں, درجن لگنا ہے تو درجن صابن لے لیں. اب درجن کی پرائس کچھ اور ہوگی اور ایک صابن آپ لینا جائیں تو اس کی پرائس کچھ اور ہوگی. تو خرچے ان نیسیسری کاٹیں, نمبر 1. نمبر 2, جو خرچے جب آپ کو پتہ چلے اب آپ کے خرچے بیئر منیمم پہ آ گئے ہیں, ضروری ہیں, تو پھر سیکنڈ لیول پہ ضروری اخراجات کو اچھی پرائس پہ خریدنے کی کوشش کیجیے. یہی آپ کا جو اعتدال آ جائے گا آپ کے اس میں انکم میں اور آپ کی اسپینڈنگ کے اندر. وہ لوگ جو کہ دنیا میں بڑے امیر سمجھے جاتے ہیں, جو ٹاپ ریچسٹ لوگ ہیں دنیا کے اندر, آپ حیران ہوں گے کہ ان کے 20 بلین کے 18 بلین ڈالرز کے ایسٹس ہیں. یعنی یہ اتنے ایسٹ ہیں کہ پاکستان پورے کے اندر اتنا فارن ایکسچینج نہیں آتا. 7-8 بلین ہوتا ہے, ہم چھلانگیں مارے ہوتے ہیں. کسی ایک شخص کی نیٹ ورتھ اگر آپ کو پتا چلے 20 بلین ڈالر ہے تو وہ اس کی کیا ورتھ ہوگی, لیکن اس کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ یار وہ اس گھر میں رہتا ہے. میں آپ کو وارن بفیٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا, دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, اس گھر میں رہتا ہے جو اس نے $35,000 کا پتہ نہیں آج سے 30-40 سال پہلے خریدا تھا, اور وہ ایک مڈل کلاس کا نیبرہڈ ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ چینج کیوں نہیں کرتے, وہ کہتا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے, میں اس میں جو مجھے جتنی ضرورت ہے. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ضرورت کے تحت چیزوں کو بدلتے ہیں, صرف شوق کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بدلتے. اسی طرح یہ جو آپ کا فیس بک والا مارک زکربرگ, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ واکس ویگن گولف شاید ہے کہ پتہ نہیں, جو مینول گیئروں والی گاڑی اتنی پرانی وہ چلاتا پھرتا ہے, اور آپ دیکھ لیں اس کی ایسٹس کتنے ہیں اور دنیا میں اس کا کتنا نام ہے. جو لوگ کماتے ہیں اپنے ہاتھ سے, سیلف میڈ ہوتے ہیں, ان کو پیسے کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے, اور جن کو ایسے مل جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بڑے آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ کے اندر, وہ پھر سونے کے جناب باتھ روم بنواتے پھرتے ہیں.
تو یہ سوچنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے کلیئر کٹ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد ہے کہ یہ جو لوگ نمبر 1 اسراف کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ لوگ جو شو بازی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں یا خرچہ کرتے ہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ شیطان کے کام ہے، یہ ابلیس کے کام ہے. کیونکہ اس سے معاشرے میں انارکی پیدا ہوتی ہے، مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک خرچہ ہے جو کہ ضرورت ہی نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب شو بازی کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں میں بہت پائی جاتی ہے. ہر بندہ بجائے اس کے کہ اپنی اوقات میں رہ کے ہم خرچ کریں، ہم قرضہ لینا آسان سمجھتے ہیں، ہم قرضہ لے لیتے ہیں. اور قرضے کے بارے میں بھی آپ کو پتہ کتنی حدیث ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو منع فرمایا کہ قرضہ، کہ آپ ایک طرح آپ سوچیں آپ کے ملک نے قرضہ لیا ہوا IMF سے، تو کیا اس کی حالت ہے، ہر بات ان کی ماننی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے ان چیزوں کو اوائڈ کیجیے، اور اپنی چادر کو، تو کہتے ہیں نا پرانا محاورہ، اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانا، وہ بڑی اس کے اندر گہرائی ہے کہ اپنی چادر مینس کہ اپنے جو ریسورسز ہیں اس کے مطابق اپنے اخراجات کو آپ ہینڈل کریں. آپ شہر کے اندر کبھی سروے کریں نا، تو آپ کو حیرانگی ہوتی ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے ٹماٹر ہے، اگر آپ کو کسی شہر سے تھوڑا سا مڈل کلاس کے میں چلے جائیں گے تو ٹماٹر آپ کو شاید 200 روپے کلو مل جائے گا، 250 روپے کلو مل جائے گا. آپ تھوڑے سے اور علاقے میں سے باہر نکل جائیں گے تو آپ کو شاید 150 روپے کلو مل جائے گا. آپ گلبرگ سے خریدیں گے تو آپ کو 300 روپے کلو ملے گا. اب سوال یہ کہ یہ 150 سے 300 کیسے ہو گیا؟ سمپل سی بات ہے، جو گلبرگ کے علاقے میں ہے وہاں پہ دکان زیادہ ہے بڑی، اس کا کرایہ زیادہ ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مہنگے علاقوں میں رہنا صرف گھر مہنگا ہونا نہیں ہے. مہنگے علاقوں میں رہیں گے، مہنگی ہی چیزیں خریدیں گے، ساری زندگی خریدتے رہیں گے، اور پھر لوگوں کو دیکھ کے، یعنی کہ اس علاقے کے جو نارمز ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑ. خرچوں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے. ایک حصہ یہ ہو جائے کہ یار ضروری ہے، یہ ضروری خرچہ جس کو ہم کہتے ہیں نیڈ ہے، یا میری وانٹ ہے، میری وانٹ ہے، خواہش. فرض کریں آپ کہتے ہیں یار موبائل فون تو میری نیڈ ہے، لیکن فلانا ماڈل لینا سیمسنگ کا وہ میرا خواہش ہے. تو آپ اپنی نیڈ دیکھیں گے، آپ کی نیڈ کیا چیز پوری کرتی ہے. تو ایک چیز یہ ہوگی، اور جب آپ نیڈ کی کیٹیگری پہ آ جائیں کہ یار آپ میرے خرچے صرف اور صرف نیڈ بیسڈ ہیں، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو نیڈ ہے، مثلا بچوں کی تعلیم ہے، اب یہ نیڈ ہے. اب آپ دیکھیں بچوں کی تعلیم کے لیے کیسے اس کو چیپسٹ وے سے ویلیو بیسڈ بچوں کو ایجوکیشن کیسے دلوا سکتے ہیں آپ. تو یہ آپ کی بس چوائس ہے کہ جی اب آپ کے پڑھنا تو ہے، لیکن اب آپ نے کس جگہ سے کھانا تو ہے، لیکن آپ نے گروسری کہاں سے کرنی ہے. کھانا تو ہے لیکن آپ نے ہوٹلنگ کتنی کرنی ہے. تو یہ بھی ایک نارم بن چکا ہے معاشرے کے اندر کہ جناب ہم نے ہر دفعہ ہر ہفتے میں بچوں کے ساتھ آؤٹنگ بھی کرنا ضروری ہے. میرا خیال ہے بچوں کے ساتھ اگر آپ آؤٹنگ کی بجائے پکنک پہ چلے جائیں گے، گھر سے چیزیں بنا کے کھیلیں گے جناب نہر کے کنارے، اور بچے کھیلتے اچھلتے کودتے رہیں گے ایز اے فیملی، اس کے زیادہ فائدے ہیں بجائے سے کہ آپ ہوٹل میں بیٹھ کے 5,000 روپے کا بل خرچ کر کے آ جائیں. سو یہ بیسکس یہی ہیں معیشت کی، اور اپنے گھر کی معیشت کو بہتر کرنے کی. اپنے گزارے کو، اپنی چادر کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلا لیجئے، نہیں تو پھر چادر کے اندر رہ کے آپ اپنے خرچوں کو سمیٹیے، اپنی ٹانگوں کو سمیٹیے کہ آپ چادر کے اندر ہی رہیں، چادر کے باہر نہ جائیں. تھینک یو، جزاک اللہ.